خوشحالی درد میرے دا پیا پچھاوا دے اور نظر دو خالی صبر کا صدق ہوتا ہے. اب جو میرا ٹائم تھا وہ بھی استعمال کر لیا. اس موقع پر یاد آتی ہے ایک بات. ایک آدمی علی پور کی بات ہے صبح کی اذان کہا کرتا تھا اور ایک آدمی زور کی اذان کہا کرتا تھا. کسی نے ایسے زیادتی کی جلدی سے آ کر اس کی اذان کہہ دی. میں تیرا بندوبست کروں گا. زور کی اذان کے یہ وضو کر کے نا تو وقت سے پہلے آ کر کے صبح کی اذان دے دی. وہ یرا پیشی نے تو زان دیتی ہے نقل بگانیاں زانا دینیاں سکلیں ماری زان آئی تو تھوڑی نہیں. وہ اپنے ویلے نہ دیں یا نہ کرنی ویلے نہ دی بھی تھوڑی ویلے بھی تو کیا بدلا ماشاءاللہ. رات کا کچھ حصہ گزرا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں بڑی بیداری ہے. شاہ صاحب بڑے قیمتی مضامین بیان کیے ہیں. شاہ صاحب آج کل مطالعہ بڑا بے تحاشا کرتے ہیں تو آپ کے مطالعہ میں بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہے. تو جو اصطلاحات وہ علمی طور پر کتابوں میں استعمال کرتے ہیں نا ان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ یہ وہ اصطلاحات یہ وہ بولیاں نہیں سمجھتے ہوں گے. تو پھر اس کو آسان بنانے کی بجائے وہ جو مطالعہ کیا ہوتا نا اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. اس لیے عوام میں شاہ صاحب میں ایک حد تک جدائی ہو جاتی ہے لیکن اس جدائی کے باوجود اتنا طبیعتوں میں دباؤ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی سیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ موجودہ وقت میں ہم لوگ کہاں سے گزر رہے ہیں اور ہمارا اصل راستہ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ یہ روزانہ کی بات ہے کہ جب سرکار نے 73 فرقوں والی حدیث بیان فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقۃ. یہودی 71 فرقے ہوئے تھے اور افترقت النصارى 72 فرقۃ کہ نصرانی جو ہیں یہ 72 فرقے ہوئے تھے. سرکار ستفترق امتی علی 73 فرقۃ. اس کے ساتھ تا پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ عدد معدود کی بحث میں اسنانے اور اسنتانے کا اپنے معدود کے ساتھ مطابق نہیں ہے. اگر وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. عدد مذکر ہے معدود بھی مذکر ہے لیکن اس کے اندر اس کی 3 سے 9 تک مخالفت نہیں ہے. 3 سے 10 تک اگر معدود اس کا مذکر ہے عدد مؤنث ہوگا. اگر معدود مؤنث ہے عدد مذکر ہوگا. کیونکہ فرقتاً جو ہے یہ معدود ہے اور یہ مؤنث ہے اس لیے ستفترق امتی علی 30 علی 30 70 فرقۃ. 30 نہیں پڑھنا بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں وہ قواعد کی حاضری خود ہوتی ہے وہ غلطی لگ جاتی ہے. تو حضور نے یہ بات فرمائی کہ میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی. کلہم فی النار الا واحدہ کلہم حلقہ الا واحدہ. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. سارے جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک بچے گا سیدھا جنت میں جائے گا. اس کے بعد سرکاری من یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں. یہ حدیث اصل میں ترمذی کی ہے. اس کو ہمارے متکلمین نے ابتدائی طور پر یہ آیت پیش کی ہے ممن خلقنا امت یہدون وبہ یعدلون. جو ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے ایک جماعت ہے جو سچے راستے پر ہدایت دیتی ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتی ہے. یہ آیت پیش کرتے ہیں اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں. ہے حدیث ہی ترمذی شریف کی ہے اور یہ محدثین بہت اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ ایسی حدیث ہے کہ یہ قابل احتجاج نہ ہوتی. اس وجہ سے قابل احتجاج اس کو تلقی بالقبول کہتے ہیں. اس کو محدثین نے کثرت سے قبول کیا ہے اس لیے یہ مستند ہے اور قابل احتجاج ہے. صحابہ نیٹو اسپیکر ہو کر یہ بات تو سمجھنے والی ہوگی کہ من ہم یا رسول اللہ وہ کون ہیں اور ہم آل سنت والجماعت. آل زبان ہوں آل جماعت اور آل سنت کا ترجمہ میں پوچھنا پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ لغوی معنی میں
ایک پانا کی ثابت بات ہی کرے وہ سارا کھا گیا. سارا کھائی گئے ریکوری بس دعویٰ ہے میرے خلاف. اب ہے نیٹو سپیکر جو پوچھے مت سنت والجماع، یا رسول اللہ وہ سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے، اس وقت سرکار کا جواب میں یہ فرمانا ما کے ساتھ جواب جو ہے اس کے اندر ابہام ہوتا ہے. ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب وہ چیز تو تلاش کرنی پڑے گی کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، جس کی دھیان کرنا ہے. اب آگے بھی چلیں. سبحان اللہ. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس وقت دیکھنا صحابہ کا کیا عقیدہ ہے. حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کا کہنا ارقبوا محمدن فی آل بیتہ، اس کے ترجمے میں آپ کو کعبہ مجھ سے اختلاف ہوتا ہے. علامہ بدرالدین عینی کو دیکھیے، حسن کا نام لیا ہے، حسین کا نام لیا ہے، فاطمہ کا نام لیا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر یہ کہیں کہ ان سے سلوک کرتے وقت سرکار کو بیچ میں رکھو. سبحان اللہ. اس کا مطلب صحابہ میں سب سے چوٹی کا آدمی نام ہے صدیق اکبر. ان کے عقیدے نے واضح کیا کہ میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں. تو بخاری کے اندر ہے. کبھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سرکار کا فرمانا سنی کسے کہتے ہیں، وہ کون سی جماعت ہے. بس سنت والجماعت، سنت اور جماعت کس کا نام ہے. اس کے جواب میں سرکار کا فرمانا جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، تو عقیدے میں یہ پرکھنے کے لیے کہ کس کا کیا عقیدہ، سب سے پہلے صدیق اکبر کو پرکھیں گے. ان کا یہ کہنا ارقبوا محمدن فی آل بیتہ، سبحان اللہ. عقیدہ واضح ہو گیا کہ صدیق اکبر جس عقیدے پر ہیں، جس کو سرکار سنی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے اس کے بعد جو ملحوظ رکھنا ہے وہ ان 30 شخصیتوں کے ذریعے سے رکھنا ہے. سمجھ رہی ہے بات؟ اس کا مخاطب کون ہے جو سرکار وقت انی تارک فیکم، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صدیق اکبر مخاطب ہے کہ نہیں؟ بے شک. فاروق اعظم مخاطب ہے کہ نہیں؟ بے شک. عثمان غنی اشرف مبشرہ مخاطب ہے کہ نہیں؟ اس کا مخاطب اگر ہیں ہی صحابہ، اس میں تو براہ راست مخاطب نہیں ہوں، نہ آپ مخاطب ہیں. اس کے پہلے مخاطب وہ ہیں جو سرکار کی محفل میں اس وقت موجود تھے. اس منظر کو حاضر کرو، سرکار کے سامنے محفل بیٹھی ہوئی ہے، خلفائے راشدین موجود ہے، اس میں اشرف مبشرہ موجود ہیں، بدریین موجود ہیں، آل وقت موجود ہیں، آل بیعت رضوان موجود ہیں. وہ مخاطب ہے نا. ان سے یہ کہنا انی تارک فیکم، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب پہلا درس یہ صحابہ کے لیے ہے کہ میری آل بیت تمہارے لیے مقتدا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فاروق اعظم نے حضرت قرار سے کیوں کہا فیصلہ کریں؟ آپ بتائیں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے فیصلوں میں حضرت حیدر قرار کی رائے شامل ہے کہ نہیں؟ حضرت حیدر قرار کے فیصلے میں بتائیں کس کی رائے شامل ہے؟ کسی کی نہیں. اس کا مطلب پہلا مخاطب جو ہے وہ صحابہ کرام ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے یہ درس دیا، اس لیے یہ سمجھنا صحابہ سرکار کے اہل بیت کے دشمن ہے، یہ غلط رائے ہے. پہلے چاہنے والے آل بیت رسول ہیں، سبحان اللہ. پہلے پیروی کرنے والے آل بیت رسول ہیں. سبحان اللہ. کلی کرو رہا ہے در تکلی سے یہ میں تکلی یہ بھی پتہ لگا تو اکھی جو ریفلیکشن اچھا پتہ لگا. پہلا مخاطب نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، نہ پاکستان ہے نہ ہندوستان ہے نہ عربستان ہے نہ اور کوئی ملک ہے. پہلے مخاطب وہ صحابہ ہیں جو نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے. یہ بات کیوں نہ کہی اے مسلمانوں میں تمہیں صدیق اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دوسرا فرق ہے جو الٹا گیا. اے مسلمانوں میں تمہیں فاروق اعظم چھوڑ کے، کیوں نہیں کہا یہ بات؟ خلفاء تو انہوں نے بعد میں بننا تھا. کہ یہ خلیفے بن کے بھی علی کی رائے کو ملحوظ ہے. اس لیے تمام مقدمات جن میں بعض الجھی وہ کس نے سلجھائی، اس میں اگر آپ کئی سو اگر اس کی پریسیڈنٹ چاہیں تو عدالتی نظائر کے اندر موجود ہے. عدالتی نظائر مولانا ہمیشہ سپیریئر لیگل رائٹ کے ہوتے ہیں. اس کا سب سے اونچا حق اس نے سپریم کورٹ میں جو آخری پریسیڈنٹ بنتی ہے وہ کس حالت میں بنتی ہے؟ جب سارے قانون دب توڑ جائیں، جس قانون کے سامنے گھٹنے ٹیک جائیں
اس کی نظیر بنتی ہے. جتنی نظیریں بنی ہیں وہ علی کی بنی ہے. اس کا مطلب سب سے چھوٹی کا قانون دان جس کی پیروی خود خلافت راشدہ نے کی ہے وہ دوسری. مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم تعلیمات مفکر اسلام. آپ کو حیرانوں کا بات نہیں سنی ہوگی. کاٹ رہا میں طالب ساری زندگی مارے کسی کو مارنا بھی چاہتا رہا نا تو مار نہیں سکتا رہا. اپنی ماں سے پچھڑے ہوئے باپ سے پچھڑے ہوئے پردیسی ہیں میرے پاس رہتے ہیں سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں پتہ نہیں کس تکلیف کے ساتھ رہتے ہیں. میں نے پوری زندگی میں کسی طالب علم کو مارا نہیں اور سبق میرے اس طرح یاد ہو جاتے تھے طالب علم پھنس جاتا تھا. دو عالم سے کرتی ہے گانا دل کو عجب چیز ہے اللہ تعالیٰ سے. آج طالب علم کو سمجھ آنے لگ جائے آپ سوا کر دیں طالب علم کبھی نہیں بھاگے. بات سمجھ آتی تھی بات سمجھائے بغیر چھوڑتا نہیں تھا. جب اتنی بڑی مجلس میں بات سمجھنا ہے تو لڑائی کرتا ہوں سمجھا کے بغیر چھوڑتا نہیں. کلاس کو کس طرح نہ سمجھاؤں لیکن اب اگر حضرات بولے تو آگے بھی نہیں چاہ رہا ہے. سب کا ریکارڈ ہے کبھی مارنا ہونے تو سب کوئی نہیں خیر کو بات. یہ کہنا مناسب تھا کہ نہیں تھا کہ میں تمہیں صدیق اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں فاروق اعظم چھوڑ کے جا رہا ہوں. سرکار کو پتا تھا یہ کتنے بھی بلند انسان ہیں پر ان کی بزرگی کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہے. قیامت تک اس روانی کے ساتھ جو چلے گی وہ صرف اولاد فاطمہ میں چلے گی وہ چلتی ہی جائے گی. آپ نے حدیث کے مطابق ارشاد فرمایا وہ امام غزالی سیوطی کا حوالہ نہیں ہے. وہ حدیث ہے وہ اون المعبود کے اندر ہے جس میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہر صدی میں میری آل بیت میں سے ایک مجدد ضرور ہوگا. سبحان اللہ. اون المعبود اس کا نام ہے اور وہ حدیث مجدد کے تحت ہے. سبحان اللہ. ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من آل بیتی من یبین لهم دینهم. مجدد کے بارے میں آل بیت رسول میں سے ایک آدمی مجدد ہوگا کیونکہ مجددین کی تفصیل کے اندر یہ آتا ہے کہ کتنے مجدد ہو سکتے ہیں کا کئی ہزار مجدد بھی ایک دور میں سکتے لیکن سپیریئر کون ہوگا کا سپیریئر اولاد فاطمہ. یہ اس حدیث کے علاوہ ہے اس حدیث کے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. میری عمر میں پہنچ کے آدمی کا حافظہ جواب دے جاتا ہے. وہ کئی مرتبہ بات ہو جاتی ہے نا تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے یہ بات کہی تھی فلاں جگہ کہی تھی. میں کہتا ہوں وہ جگہ بھی تم غلط بتا رہے ہو اسی جگہ نہیں کہی تھی فلاں جگہ کہی تھی بات یہ نہیں کہی تھی یہ کہی تھی اور تم کتاب کا غلط نام لے رہے یہ ایک فلاں کتاب کا والا ہے. سبحان اللہ. ایسے ٹچ بھاٹا میں مجھ سے بات کرنے کے لیے بندے آئے آپ نے یہ بات کہی ہے میں نے کہا یہ نہیں کہی یہ کہی ہے. کہاں کہی فلاں جگہ کہی تم نے فلاں کتاب کا والا تھی میں نے غلط کہا تھی فلاں کتاب کا. اور سچ میں جب ٹیپ لائے تو وہی نکلی جو بات میں کہتا ہوں. اللہ کو سلامت رکھے آپ کو محبت بری بات یاد رکھے. یہ بھی میرے اوپر احسان ہے کسی نے میری بات یاد رکھی. نہیں تو عالم کسی دوسرے عالم کی بات یاد رکھنے سے دلچسپی نہیں رکھتا. جو اپنی تحقیقات کے بارے میں ایک بالغ رائے رکھتا ہے وہ اپنی تحقیقات ہمیشہ قائم رکھتا ہے. عرض ہے حضرت شاہ صاحب نے آیت مدت کا ذکر کیا ہے اس میں کہا آل بیت کی محبت واجب ہے اس پر آل علم کے چند اعتراضات ہیں سماعت فرمائیے. پہلی بات یہ کہ یہ آیت مدت جس صورت میں ہے یہ صورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے اور لفظ آل اور آل البیت کا اطلاق سورہ احزاب کے نازل ہونے کے بعد شروع ہوا ہے. درود وغیرہ آل پر سرکار پر یہ بھی سورہ احزاب کے بعد شروع. سمجھ آئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بیٹری ماڑے کے ماڑے زور ہے کہ نہیں چلنی پئی آپ کو بڑا ہو گیا دیا ٹھیک ٹھاک. چلو یہ جو چل رہا ہے یہ بھی چل رہا
میں بھی مقصد مارنا ایک کام نہ کرنا سٹم کس کی مارنی ہے صحیح نہیں یار ایک کام سن دے میں اٹھا کے سب نہیں ہونا ایسا نہ کرنے ہیں یہ کو پتہ نہیں کہ 70,000 بندے نہ کام اج اسا کر لے پہ کر لے ٹھیک ہے یہ ظاہر چیز ہے پیسے اسا کر سیانے بندے چنگا تھا کی لاؤ کے ہر باری گلاں کرنے کو چپ کریے سن یہ حال بانے نے ویلا یہ پاڑے پہ گی نا فصلہ ویلا بھی پاڑے اس طرح ہونے اور خیر سارے پیدا ہی تھے ہوئے پاڑے فصل نہیں تھی جسیاں مائیوں پنڈی پیدا ہوئی ہمیں بلائی علی چوکا پیدا ہوئی نا پیدا بھی نہیں بن شروع سوئی پنڈی نے وہ کتنے سارے شروع سو خاصا کوئی 100 200 برس ہو جائے وہ 200 برس پنڈی کی بڑی ہونی ہوئی عرض خود ہے یہ اعتراض ہے کہ یہ جو صورت ہے نا جس صورت کے اندر آیت محدت ہے یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے اور آل کا لفظ آل کی بحث یہ مدینہ طیبہ میں شروع ہوئی ہے اس لیے یہ بات خلاف واقعہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اہل بیت کے موقف کے بارے میں نازل ہوئی ہے سمجھا تھی اہل بیت کا ٹائٹل اہل بیت کی ٹرمینالوجی بول چال کا رواج یہ 5ویں سال ہجرت میں مدینہ شریف آئے ہوئے کو 5 برس گزرنے والے ہیں اس وقت اہل بیت کا لفظ بولا جانے لگا اس سے پیشتر اہل بیت کی بولی ہی نہیں تھی تو جب بولی ہی نہیں تھی تو آیت اس سے 10 برس پہلے نازل ہوئی ہوئی ہے اس آیت میں آل بیت کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو نازل مکہ شریف میں ہوئی ہیں اور ان کی اپلیکیشن مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے ان آیتوں سے یہ بھی تقسیم ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ یہ سورۃ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے لیکن ہے بدر کے بارے میں ہے وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ یعنی واقعہ جس کا وہ ترجمہ کر رہی ہے وہ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے سمجھے احمد یعنی دوسرے سال ہجرت میں بدر کی جنگ ہوئی ہے وہاں جو واقعہ پیش آتا ہے اس کا ذکر کیا ہے لیکن نازل وہ ہوئی ہے مکہ شریف یہ قرآن مجید کے فن کو جاننے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ بتاؤ وہ کون کون سی آیات ہیں جن پر عمل مکہ شریف میں شروع ہو گیا لیکن نازل وہ مدینہ شریف میں ہوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی عمل پہلے شروع ہو گیا دسیہ برات یہ وضو والی آیت جو ہے یہ سورہ مائدہ میں ہے سورہ مائدہ بالاتفاق مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے لیکن کیا سمجھتے ہو معراج کی رات نماز فرض ہوئی ہے یہ وضو پڑھتے رہے ابھی وضو والی آیت نازل ہی نہیں ہوئی عمل شروع ہو گیا ہوا ہے سمجھے عمل شروع ہو گیا ہوا ہے آیت بعد میں نازل ہوئی ہے آیت پہلے نازل ہوئی ہے جیسا کہ سورہ مزمل بالاتفاق مکی ہے نا اس میں ہے اقیموا الصلاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا نازل کہاں ہوئی ہے مکہ شریف میں ایک نمونہ بتاؤ کہ مکہ شریف میں کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اعلان ہوا ہو وصولی ہوئی ہو مدینہ طیبہ میں ہوئی کیا مطلب نکلا نازل ہو کر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا جس طرح آیت زکوٰۃ مکہ شریف میں نازل ہو کر اس پر عمل مدینہ طیبہ میں ہو اسی طرح آیت مدت نازل ہو مکہ شریف میں اس پر عمل درآمد ہو تو مدینہ طیبہ اور امام واقدی ریشہ پوری اس نے لکھا ہے کہ
باقی صورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ آیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی ہے جو سرکار دو عالم السلام کی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی، صحابہ نے سوچا کہ اپنے بال بچے کے لیے کوئی کمائی کرنے کا چانس ہی نہیں بنتا، تو بہتر یہ ہے ہم روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ آپ کو تبلیغی مہمات میں آسانی ہو۔ تو سرکار نے فرمایا تم میری جو مدد کر سکتے ہو میرے پیغام پہنچانے میں، اس کو قبول کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے پڑھانے میں میری مدد کرو، یہ میرے رزق روزی کا معاملہ میرے خدا پہ چھوڑو۔ اور نبی کریم نے اس وقت کہا اگر تم سرکار کی تبلیغ کے بارے میں بوجھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم اس کا جتنا بھی اجر ہے نا وہ پیسوں کی شکل میں نہ دو، روپے پیسے کی شکل میں اور مال و متاع کی شکل میں، سیم و زر کی شکل میں اور جو ساکت و سامت کی صورت میں یہ نہ دو، بلکہ تم اس کے آل کے ساتھ محبت کرو۔ اب الا المودۃ فی القربى، اگر یہ معنی اگر مفہوم متبادر ہوتا تو صحابہ سوال کبھی نہ کرتے۔ مفہوم متبادر سمجھنے کے اس کی ہے سایہ گل بہت مغزہ چکے گی شخص کی آنی مفہوم متبادر ہمارے ایک دار کوترے ہونے سے بھی کرائے شہنشاہ قریب لانے ارے شہنشاہ کا تو ساری دھاڑی پڑھنا نے تھوڑی گل سمجھ ہی نہیں ہے تھوڑی بھابی صاحب آئے چاہتے ہیں ہمارے اس کی مفہوم متبادر اگر اس کا مفہوم متبادر ہوتا تو الا المودۃ فی القربى کے بارے میں سوال نہ کرتے، اس وقت ان کا سوال کرنا کہ من قرابتوں کا ہاؤلاء الذین، قاعدہ یہ ہے جس وقت مشار علیہ مضاف ہو جائے تو اس میں اشارہ مضاف علیہ کے بعد آتا ہے۔ من قرابتوں کا قرابت مضاف کو نے کہا کہ اس لیے ہاؤلاء بعد میں آئے گا۔ من قرابتوں کا ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، لیکن وجوب کا معنی ان کی سمجھ میں آ گیا، جن کی محبت واجب ہوئی ہے۔ یار بے شک مجھے پتا ہوتا یہ مضمون چلے گا، ابن تیمیہ نے حقوق آل بیت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ محبت آل بیت صرف سنت نہیں ہے، یہ واجبات شریعہ میں سے ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ نے آل بیت کی محبت کو واجب کرا۔ جس آدمی نے شیعہ کے نام پر بھی تھوکا ہے اور کن چھری سے ذبح کرنے کی ٹرائی کی ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ واجبات شریعہ ہے۔ واجبات شریعہ کا کیا مطلب ہے؟ قیامت میں جس چیز کی پوچھ ہوگی نا اس کو کہتے ہیں واجب، جس کی پوچھ نہیں ہوگی وہ واجبات شریعہ میں سے بات سمجھ آئے گی، اور جنہ گلانیاں پوچھا وہ واجب کیسا خوبصورت بات ہے۔ اس نے کہا پھر آل بیت ہیں کون، یہ بات بھی دیکھیں تو ایسی کہتے ہیں کہ آل محمد علی وجہ تحقیق علی و فاطمہ والحسن والحسین ومن تناسل منہما الی یوم القیامہ۔ کنڈ کھڑا کے سکتے ہیں کہ نہیں؟ من تناسل منہما، حضرت فاطمہ اور حضرت علی منتشر خدا کے بارے میں نہیں اسے کہا، آخر میں حسن حسین کا ذکر کر کے کہتا ہے وہ علی وجہ تحقیق جو آل محمد ہیں وہ ایک خاتون جنت ہیں، ایک مولا مرتضیٰ ہے اور ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، اور ان دونوں کی نسل سے قیامت تک جو پیدا ہوگا وہ آل محمد۔ اور یہ جو کہا نا آل بیت اطرتی آل بیتی اطرتی آل بیتی، یہ حدیث کے ترجمے میں حدیث کے جو تطرق ہے یہ مختلف روایتیں اس کی ملتی ہیں، ان میں جو الفاظ یہ ملتے ہیں کہ وہ کون ہیں آل بیت، آل بیتی اطرتی آل بیتی، یہ دو فصلیں ہیں جناب آل محمد کے ساتھ، ان کا میرے گھر میں جو رہتے ہیں تو گھر کا ایک ابہام پیدا تھا کہ جتنے دادی پوترے ہونے پسند ایک باری ہوتا ہے کہ بندے کی پولیس والے روکی ماریا بڑا وہ کہے گا نہیں سکا میں نمبردار ہوں کوئی رکھو تو ٹالباش کھڑو نکا تمہارے کو کوئی نہیں ٹالباش ہونی توزیع نہیں کرانے مالیہ
یہ نمبردار ہے کوئی دوے کو نہیں ہوئی طالبات سے صحیح تو کوئی نہیں وہ پتہ چلیا کو سب پردادے پوترا نگردادے پوترا وہ نمبردار اے بھی ٹائٹل استعمال تو تواڑی گند بنا سکتوں اصل نمبردار اورا تو پیچھے بڑے ہیں اس طرح دادے پوتری شد ٹائٹل کی شیئر کر دیں سارے نمبردار بڑی آل البیت میں یہ لفظ آتا ہے جو چچا زاد بھائی ہیں پبلی کے رشتہ دار میں کہتے ہیں ہم اسی گھر کے آدمی ہیں تو یہاں سرکار کا فرمانا کہ آل البیت گھر میں رہنے والے اب گھر میں رہنے والے حضور کی ازواج بھی ہیں حضور کے خادم بھی ہیں سلمان فارسی کو کہا سلمان من آل البیت حضرت واصلہ بن عرصہ کو بھی کہا یہ من آل البیت حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی کہا ابن بطال نے اس پر اجماع فقہا لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج محمد آل محمد میں سے نہیں ہے علامہ محمد الدین عینی نے لکھا ان کا فصل کیا ہے ان کا صدقے کی حرمت جو ہے یہ فصل ہے ازواج مطہرات کے لیے صدقہ کبھی حرام ہوا نہیں اس کی کتاب کا نام یہ الفتح الباری ہے فتح الباری ابن بطال شارح ہے بخاری کا ابن بطال سمجھا رہی بات گھر میں رہنے والے گھر میں رہنے والے کہا تو پھر یہ باقی لوگ بھی تو گھر میں رہنے والے ہیں اس لفظ اطرتی یہ فصل لگائی کہا آل سے مراد وہ سارے خاندان والے نہیں جو میرے گھر میں رہتے ہیں اور میرے سارے گھر میں رہنے والے نہیں جو مجھ سے پیدا ہوئے ہیں وہ آل اس میں جو اضافہ کیا خصوصی طور پر لفظ اطرت میں علی کا نام لینے سے وہ آل بیت میں شامل ہے اس لیے کہ جو امام طحاوی ہے اس نے ایک جلد میں ایک بڑا حصہ صرف اس وقت لکھا ہے کہ سوائے ان 5 شخصیت کے آل بیت کوئی نہیں آل محمد جس کا نام بولا جاتا ہے آل بیت بولا جاتا ہے وہ یہ 5 شخصیت اور امام طحاوی بڑا ذمہ دار آدمی ہے معمولی آدمی نہیں اگرچہ لوگوں نے ملانے کے لیے تو پھر جن کو 30 درہم دیتے تھے نا باسی 50 درہم ماہانہ دیتے تھے ان مولویوں نے سیدوں نے کہا سارے عباسی سید ہیں پیچھے میرے پاس ایک کتاب ہے وہ ایک آدمی نے لکھا گورڑشی بھیجی اس نے لکھا کہ یہ سادات بنو امیہ اصلا نے بولا کون سے ترخان نے شادی کی تھی اصل سارے سید نے کہا اگر ترخان شاہ ہو رہا ہے اس لیے پھر اس بات کی وضاحت یہ 2 فصلیں لگائیں اب پتہ چلا کہ کچھ آیت مدت پر اعتراضات ہیں وہ اسے کیا کہ ختم ہوتے ہیں اس کا جواب ایک یہ بھی ہے بعض آیات ہیں جن کا 2 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے زیادہ نزول ہوا ہے آیت تطہیر کے بارے میں امام ابن مکی نے امام ابن حجر مکی جو ہیں وہ آل بیت کے دھڑے کے آدمی نہیں ہیں ان کے مطلب لکھا شاہ رحمۃ اللہ دادے تعصب دادا سوائے کے کا شیعہ کے آدمی لکھے بھی میں سادات کو بھی رگڑا ہے مثلا یہ حدیث لکل خلف من امتی یدور من آل بیت صدق حدیث ہے امام ابن مکی کہتے ہیں یہ موضوع ہے یعنی وہ حدیثیں جو اٹل تھی ان کے مطلب بھی انہوں نے کافی نامناسب آراء ذکر کی ہیں اتنی تو شاہ الحق صاحب ان کے بہت شاگرد ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت امام قاری اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے اور وہ شاگرد امام مکی کے وہ دادا استاد یہ کیوں کہتے یا تکمیل الایمان پڑھ کے دیکھو اس کے مقاصد لکھا ہوا ہے کہ دادے تعصب دادا تعصب کیا یعنی باعث ہوئے اور اس کے اندر یہ بات ہے باقاعدہ نظام کے مطابق لکھی ہوئی ہے اس کو آدمی پڑھے تو بڑی اچھی سے سمجھ آتی ہے وہ کوئی حمایت کی غرض سے نہیں لکھتے انتہائی تردید جو ممکن تھی وہ انہوں نے کی ہے اور وہ تردید شیعہ کی ہونے بجائے سادات کی بھی بیچ میں تردید ہے یہ ایک بڑی مشکل بات بنی ہوئی ہے ہمارے لیے بھی تو یہ کئی لوگوں کو دیکھ کر کے وہ سادات کی تعریف کرنے والے وہ صحابہ کے بارے میں بھی انتہائی کمزور رائے رکھتے ہیں مگر یہ ہمارے ہاں حرام ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی کمزور رائے رکھنا ہمارے باپ دادے کی تاریخ زندگی میں نہیں ہے ہماری تاریخ زندگی میں نہیں ہے ہم کسی صحابی کی کوئی شان کثر شان نہ سن سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں نہ قبول کر سکتے ہیں اس طرح جو لوگ شیعہ کی تردید کرنے والے وہ سادات کی بھی بیچ میں تردید کرتے ہیں چند جاہل قسم کے مولوی دیکھے جو پڑے ہوئے نہیں ہیں ایسے گیتے گانے والے خود اپنے نام نہیں لینا چاہتے ہیں بزرگ ہیں پنجاب کے بڑے خوش آواز آدمی وہ ایک مرتبہ میری موجودگی میں تقریر کرنے ان کا شیعہ کا
یہ بہت برا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں گھوڑے استعمال ہوئے اور گھوڑے لاشوں میں دوڑائے گئے. گھوڑا استعمال ہی نہیں ہوا. میں نے اسے پہنچا ان کا پبلک کھینچا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے کتابیں کوئی نہیں پڑھی. فارغ جب ہوئے میں اتفاق سے مطالعہ کے لیے 7 کتابیں لے گیا تھا. اس میں کوئی نصف درجن کے قریب میرے پاس کتابیں موجود تھیں اپنے معتبرات کی, جس کے اندر لکھا ہوا لاشوں میں گھوڑے دوڑائے گئے. ان کا یہ تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی مجبوری واقعی مجبوری ہے. تو اب شاہ صاحب کی ساری باتوں کو اکٹھا کریں کہ ان کو مخاطب کر کے کہنا کہ تم میں چیزیں یہ آل بیت کو چھوڑ رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹپیکل ایگزامپل ٹو بی فالوڈ جس کو کہتے ہیں, وہ اہل بیت کا نمونہ صحابہ کے لیے تھا. اور صحابہ میں خلفائے راشدین کا پہلا درجہ تسلیم ہوتا ہے. ان کی ذاتوں کو سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر یہ کہتے تو خلافت اور بحث کیوں تھی؟ مسلمانوں کے اجماع کی ضرورت اسی لیے پیش آئی. اجماع کا استعمال کیا ہے؟ اسی لیے سرکار کی زندگی میں کبھی اجماع کی بحث نہیں چلی. کیوں؟ جو بات معلوم کرے سرکار سے پوچھ لو. اجماع کی ضرورت اسی وقت پڑی جب حدیث کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. صحابہ کی جتنی بیعتیں ہوئی ہیں خلافت کی وہ ساری اجماع صحابہ سے ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ڈسکریشنری پاور اس کے لیے استعمال ہوا, قرآن و حدیث براہ راست نہیں استعمال ہوئے. سرکار فاضل میں ان کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کی پیروی کرو, پھر تو ایسی کوئی نہ ہوتی. لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں چھوڑنا کہ ان کو وراثت نہ دینا, ان کو زندگی کی باقی صحبتیں مہیا نہ کرنا اور انتظار میں رکھنا, سرکار کو عالم السلام کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی اہل بیت کے لیے. نہیں تو آپ کے باپ کے مکان سے آپ کو کوئی نکالے, آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ خاتون جنت کو اپنے باپ کے مکان سے نکالنا کیا بیتتی؟ یہ ایک ثابتہ تھا اور وہ حق ہے. کبھی نہ وراثت دیتا ہے نہ وراثت پاتا ہے. اس کا براہ راست مفہوم بڑا وحشتناک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق تلفی صحابہ نے کی. نہیں, صحابہ نے حق تلفی جب کی ہوتی جب انہوں نے اپنی جائیداد بنائی ہوتی. صدیق اکبر نے اپنی جائیداد بنائی ہے؟ نہیں بنائی. فاروق اعظم نے بنائی ہے؟ نہیں بنائی. عثمان غنی نے بنائی ہے؟ نہیں بنائی. عثمان غنی نے تو تنخواہ بھی نہیں لی. یہ ایک بامقصد بات ہے. اگر سرکار کی جائیداد ان کی اولاد پاتی, آج تک یہ الزام رہتا سرکار نے یہ جو کچھ کیا کرایا تھا وہ اپنی اولاد کے لیے کیا تھا. آج اس سے دامن کا پاک ہونا ہمارے لیے بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے, سرکار کے لیے بھی. یہ بات ہماری عزت کا باعث ہے. اگر ہم چلے تو کتنا سارا ہوتا. آج جو وہ عزت چھوڑ گئے قیامت تک کے لیے وہ ہمارے واسطے کافی ہے. لیکن آگے فدق کا قربان کے دیا جاتا تو دھیلا دھیلا بھی آج نہ آتا. اس سے دستبردار ہو کر پوری تاریخ پر یہ بات بہت ثابت کر دی کہ نبی بے غرض شخصیت کا نام, نبی لالچی شخصیت کا نام. نبی کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی. نبی اپنی آل اولاد کو اس کا کوئی وعدہ نہیں دیتا کہ میں تمہیں اتنے مکان بنا دوں گا, اتنا سامان بنا دوں گا. نبی کا مال سے, جائیداد سے, زمین سے, مکان سے دستبردار ہو کر نبوت کا کام کرنا یہ اس کی سچائی کی بھی دلیل ہے اور اس کے اولاد کی سرخروئی کے لیے سرخرو ہے. ہمارے جد کریم نے کوئی کام اپنے ذاتی غرض کے لیے نہیں کیا. اور رہ جاتی یہ بات ہمارے ائمہ نے کیا کیا. جن لوگوں کی آپ لوگ پیروی کرتے ہیں, جن مشکلات سے خاندان نبوت گزرا ہے, مقالات الاسلامیین ابو الحسن نشری کی پڑھے. ان کا نسل انسانی میں, اولاد آدم میں اتنا قتل عام کسی دوسری قوم کا نہیں ہوا جتنا کہ طالبین کا ہوا ہے. یعنی اولاد ابو طالب کا جتنا جانی نقصان ہوا ہے اتنے بندے کسی قوم کے نہیں مارے گئے. کوئی بھی قوم ہے, تاریخ نہیں بتاتی کہ نسل انسانی میں اتنا قتل ہوا ہو. اتنے قتلوں سے وہ گزرے, وہ لا کوڈیفائی کرتے تو ان کی موجودگی میں تو امام حنیفہ کی پیروی کسی نے نہیں کرنی تھی. یہ جو وہ امانت چھوڑ گئے انہوں نے اس کو کوڈیفائی کیا, لوگوں نے ان کو امام مانا, مگر انہوں نے لوگوں کا امام ہو کے اپنی گردن خاندان نبوت کی بارگاہوں میں جھکا کے لوگوں کو سبق دیا. ہم امام ان کے بھی ہاتھ پر ہیں, اگر تم ہمیں امام سمجھو اور انہیں یاد نہ کرو تمہاری بدیاتی ہوگی.
ہم تو جس طرح کل مرید تھے آج مرید، کام تھے آج مرید۔ اور محمد باقر جو ہے آپ کی تحقیق اس کے مطلب یہ ہے کہ گھوٹ کے پی جانا، شاہ صاحب کی تحقیقات بڑی واضح اور جامع ہوتی ہیں۔ وہ ممکن ہے ایک لغت کے کئی معنی لکھے ہوں اہل علم نے، لیکن شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشرف العلامات شرح مشکات کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر جو تھے یہ شاگرد تھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، اور وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ تو نابینائی کے زمانے میں جب سید محمد باقر تشریف لے جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ ایسے کرتے ہیں، از گریبان سے پکڑ کے سوئے کھیش میں کشی اپنی طرف کھینچتے پر گردن سے بوسا میدا اور بوسا دیتے اور کہتے ہیں پسرے رسول آج تم کو یہ رسول بھی آپ سے مجھے رسول کریم علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ باقر انہوں نے کہا تھا، استاد معترف ہے۔ باقر اصل لغت میں بکر کہتے ہیں پھاڑنے، یعنی علم کی وہ سندیں جو مقرر ہو چکی تھی آپ نے وہ پھاڑ کے دور کر دی اور علم کی دنیا کو وسیع کر دیا۔ آپ وہ پہلے شخص امت میں کہ جو علم کی سندیں مقرر تھی وہ آپ نے ایکسٹینڈ کر کے نئی سندیں قائم کی ہے، اس لیے میں آپ کو باقر کہتا ہوں۔ امام باقر کی باقر ہونے کی یہ وجہ ہے جو حضرت زید بن علی کے متعلق بتایا کہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے جو تھے نا زید بن علی، یہ کربلا شریف کے دوسرے اپوزیشن لیڈر تھے۔ کربلا کے بعد وہ آگ ٹھنڈی تو نہیں ہوئی نا، یزیدیت بھی آگے بڑھتی رہی، خاندان نبوت اپنے خون کے ذریعے سے ان کے راستے میں سیلاب لا کے ان کے طوفان کو روکتا رہا۔ ادھر سے جبر تھا، ادھر سے صبر تھا، صبر اور جبر کا مقابلہ صدیوں رہا اور خاندان نبوت نے اپنے صبر کے ذریعے سے یزیدیت کا خاتمہ کر کے خاندان نبوت کے جھنڈے کو اونچی جگہ حضرت زید بن علی کی کرامات میں ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کی لاش چوراہے میں ٹانگ دی گئی، کپڑے اتار لیے گئے، راتوں رات اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا جالا تان دیا، 4 سال تنگی رہی، نہ ہی کسی بندے نے آپ کو ننگا دیکھا اور نہ کوئی گوشت کھانے والا پرندہ آپ کی باڑی پر بیٹھا۔ اس وقت آپ کو اتار کر کے زمین میں انہیں دفن کیا۔ 4 برس تک نہ سڑان پیدا ہوا، نہ تعفن پیدا ہوا، نہ اس کی حالت خراب ہوئی، اسی صحیح سلامت جیسا کہ اب یہ علی کا شہر میدان کارزار سے واپس آیا ہے اور اپنا ملم اسے آ کر کے کونے میں رکھا ہے اور آ کر کے اب بستر پہ لیٹا ہے۔ ایسی حالت میں لوگ ایک مدت تک جنازے ہوتے رہے، یہ لوگوں کو روکتے لیکن وہ آ کر کے لوگ اس کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے جنازے پڑھتے اور گولوں کے گول جھنڈوں کے جھنڈ آتے اور جاتے، باوجود اس کے کہ وہاں پیرا تھا، سخت پابندی تھی، مارتے تھے لوگوں کو، لیکن امت نے خاندان نبوت کے ساتھ وفا کی ہے۔ ساری دنیا کو یزید نہیں سمجھنا، یزید ہی یزید تھا، یزید کے لنگر سے روٹیاں کھانے والے وہ یزید تھے۔ یہ روٹیاں بولتی ہیں جیسا آج نہیں بول رہی، ایسا پتہ چلتا لیٹ ہو گئے، اگر یزید کے وقت میں ہوتے تو اس کا لنگر پکاتے اور اس کے لنگر پر بیٹھ کے بولیاں بتاتی۔ خاندان نبوت کے ساتھ مسلمانوں نے وفا کی ہے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی پیار و محبت سے تشریف لے۔ میں علماء کرام کا بہت بتہ دل شکر گزار ہوں، وہ پورا مہینہ محنت کرتے ہیں اور ایک دن یہاں آ کر کے محبت کے پھول برساتے ہیں اور قوم کو وہ قیمتی لال اور جواہرات اکٹھے کر دیتے ہیں۔ صدیوں کے مطالعے ہیں، وہ ایک دن آپ کے سامنے رکھ دی جاتے ہیں۔ آپ کو بھی شکر گزار رہنا چاہیے، یہ کام آسان نہیں۔ لوگ ہمارے مقابلے میں زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم تو مسکین لوگ ہیں۔ آپ لوگ جو سوکھی پھیکی روٹی لاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کے کھا لیتے ہیں۔ لوگ بڑی بڑی اچھی محنت کرتے ہیں لیکن اتنا ذخیرہ علم ان کے ہاتھ نہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں اللہ والے لوگ ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے رضا الہی کے، اس لیے بہت ہمارے پاس علمی سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے۔ جب میں سمجھتا ہوں میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کی معلومات میں تو یقین ہوتا ہے۔ میں تمام خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام علماء کرام کا متحد شکر گزار ہوں کہ جو انتظام کرنے والے ساتھی لانگری ہیں
ان کے لیے دعا گو ہوں، جو لنگر کے برتن صاف کرنے والے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ دور دور دراز سے محنت کر کے آتے ہیں ان کا شکر گزار ہوں۔ آج دن کے وقت میرا ایک مرید ہے، کہتا ہے پیرو مارے سرا کی ڈاڑا درد تھا، تندے سرا درد سر پھٹر لگا۔ میں کہا بانے خور نظر اشنائے جیسا کلی جاگتا کہ صبح سکول جانے میں رہتا نہیں ہونا رہتی ہے امی مارے بیٹا ہے در اور راکھا سرا رسیور میں تو دم بانا ایاں در پانا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی کوئی سرول سنگی بیٹھا ہے پہلی پھوک ماری خپلاوے کافی سے رہا رہی ہے، دوئی پھوک ماری کہوں تو کون کافی سی کوئی تری کون ٹھیک تھا میں کہوں چار بس تھا کچھ دعا بھی ٹھل رہے وہ بھی ایک ساتھی نے پیغام آئی گیا سا کہ میں ڈاڑا بیمار طبیعت بھی تھی کوشش کر سا بنا چیز سکن کہ معاف ہے یہ بھی اسے طبیعت تھی پتہ ہے اس کی نالا انداز کے میں کہا میں دوئے چھوڑ اس سارے ساتھی ٹیکسی شیخ نے کام چھوڑی ہے محنت مشکل بال بچوں سے پیسے کمانے وہ چھوڑ کے آنے میں دعا کر سا اللہ تعالیٰ سنی 10 گنا زیادہ پیسے کہ وہیں کے نہیں کھا بچی کے 4 پھیرے جنہیں لانے ہو پیسے راتی میں پورے گزنے کے لیے انشاءاللہ دعا کر سکتا السلام پڑھیے اس سے بعد نماز پڑھیے